جاوید صاحب، یہ جو جمہوریت کے متعلق حضرت علامہ کا موقف ہے، خصوصی طور پر اس کے خلاف جو انہوں نے لکھا ہے تو وہ صرف ان کے اشعار میں ہے، ان کی نثر میں کہیں جمہوریت پر تبصرہ آرائی اس قسم کی نہیں ہے۔ ایک تو یہ پہلا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے خلاف اشعار میں کیوں تحریر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض جو جس تضاد کا آپ نے ذکر کیا ہے، اسی کی بنیاد پر اقبال کے بعض مبصر، مثلا H.R. گب، ان کا یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ یا سوچ جو ہے وہ بڑی انگمیٹک ہے، اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ جمہوریت اور نیشنلزم اور پیٹریاٹزم کو کنڈیم کرتے ہیں، پھر اسی طرح ساتھ ہی وہ پاکستان کی سپورٹ میں یا علیحدہ مسلم ریاست کی سپورٹ میں اپنے بیانات دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ تضاد جو ہے اس کے متعلق وہ اقبال کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ انگمیٹک تھنکر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک ان کا جمہوریت کے متعلق اعتراضات کا پہلو ہے، اس کو جس طرح میں نے پہلے تو عرض کیا ہے کہ اشعار میں اس کا ذکر ہے، نثر میں کہیں ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشعار میں اس میں دو ڈائمینشنز ہیں، دو جہتیں ہیں جس کے مطابق ان کا یہ تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جمہوریت ایک نظام، سیاسی نظام کے انہوں نے ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ کوئی حتمی یا فائنل یا بہترین سسٹم اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں ہمیں صحیح لیڈر مل جاتے ہیں، بلکہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ ایک یا دو ووٹ سے ایک اہل شخص ہار جائے اور نااہل جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس بنا پہ یہ کوئی ایسا فول پروف سسٹم نہیں ہے جو کہ جس کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردہ نظام ہے۔ تو اس بنا پہ ان کا تبصرہ ہے، یعنی ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ دوسرا ان کی اپنی پریڈکمنٹ ہے، یعنی جو حالات بر صغیر کے مسلمانوں کے تھے، چونکہ یہ بعض علاقوں میں تو ان کی اکثریت تھی اور بعض علاقوں میں یہ اقلیت میں تھے، تو جب انگریز نے یہاں پر کہہ لیجئے جمہوری اصلاحات کے سلسلے میں قوانین نافذ کرنے شروع کیے، تو سر سید احمد خان نے یہ آبزرویشن کی تھی، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ویسٹ منسٹر قسم کی جمہوریت کی اصلاحات یہاں پر نافذ انگریز نے کی تو مسلمان اس میں خسارے میں رہیں گے۔ تو علامہ کا ایک فرمان ہے ان کا اپنا، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سر سید کی جتنی دور اندیش ان کے تھے، وہ ان کی نگاہ تھی، جتنی دور بین ان کی نگاہ تھی، اس کو اگر کوئی سمجھ سکا ہے، ان کے جو بھی ان کے خیالات تھے وہ تو صرف میں ہوں۔ تو اس کا مطلب بھی ان کا یہی ہے کہ سر سید کا یہ کہنا کہ مسلمان خسارے میں رہیں گے اگر یہاں جمہوریت آئی، یعنی مطلب یہ اگر اکثریت اقلیت کی بنیاد پر یہاں پر پولیٹیکل پاور جو ہے وہ انگریز نے دی، تو اس کے نتیجے میں مسلمان چونکہ بحیثیت مجموعی اقلیت میں ہیں تو یہ نقصان اٹھائیں گے، یہ فائدہ نہیں اس کو ان کا کوئی ہوگا۔ کیونکہ سر سید نے ایک طرح سے محسوس کیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں آپس میں یہ دو اقوام ہیں اور ان کا آپس میں کلیش آف سویلائزیشنز ہے بر صغیر میں، وہ پہلے شخص ہیں جن کو یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی۔ اور اس بنا پر بھی اقبال سمجھتے تھے کہ اگر جمہوریت آئی یا انگریز نے یہاں پر جمہوری اصلاحات کی تو اس میں مسلمان خسارے میں رہے گا، اسی وجہ سے وہ جمہوریت کو برملا اس کے خلاف یہ کہتے تھے۔ اور اس کا تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ممالک چھائے ہوئے تھے، جنہوں نے غلام بنایا ہوا تھا ہمیں، وہ بھی اپنے آپ کو جمہوری نظام ہی کلیم کرتے تھے، جس طرح کہ خضر راہ میں ان کا شعر ہے کہ دیوے استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے قوم، کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے کہ انسان دوسرے پر قابو کر لے، اس کو سلیو بنا لے۔ اس بنا پر بھی وہ جمہوریت کو کرٹیسزم جمہوریت پر کرتے ہیں، خصوصی طور پر ایک تو امپیریلزم کے نقطہ نگاہ سے، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے نقطہ نگاہ سے، اور تیسرا ہندوستان میں مسلمانوں کی پوزیشن کے اعتبار سے انہوں نے جمہوریت کو اس پر اعتراض کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ان کی نثر کا تعلق ہے،
وہاں کوئی بھی اعتراض نظر نہیں آتا، بلکہ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے جو پرانی دنیا کی بیساکھیاں تھیں، جو پرانی دنیا کے سہارے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو نبوت ختم ہو گئی، دوسری ساتھ کہتے ہیں مذہبی پیشوائیت ختم ہو گئی، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ملوکیت ختم ہو گئی۔ یعنی اسلام نے یہ اصلاحات کی، انسان کو ان سہاروں سے نجات دلوا دی، اور فرماتے ہیں کہ عقل استقرائی عقل جو ہے وہ اتنی میچور ہو چکی ہے کہ اب انسان اس قابل ہے کہ وحی کی خود انٹرپریٹیشن کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے، اور اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حکومت عوام، یا کہہ لیجئے سلطانی جمہور، اور سلطانی جمہور کا یہ جو تصور ان کا یہاں پہ آتا ہے، اس کو ریکنسٹرکشن لیکچر میں وہ بیان کرتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس ضمن میں خصوصی طور پر متاثر ہوئے ہیں فارابی کی کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے المدینۃ الفاضلہ سے۔ فارابی کا قول ہے کہ جو آئیڈیل سٹیٹ ہے وہ تو صرف وہی سٹیٹ تھی جس کا پروفٹ امام تھا، جس کے امام رسول اللہ تھے، وہ سٹیٹ پرفیکٹ تھی، اور وہ مثالی ریاست تھی جس میں ہر جو شہری تھا اس نے وہ مسرت حاصل کر لی، جو کہ ایک ریاست کا کام دینا، مسرت اپنے شہریوں کو پرووائڈ کرنا۔ اور اس کے بعد فارابی فرماتے ہیں وہ کئی قسم کی سٹیٹس کا ذکر کرتے ہیں، المدینۃ الضروریہ، المدینۃ الدلہ، اور سب سے نزدیک ترین جس کو وہ سمجھتے ہیں آئیڈیل سٹیٹ کے، وہ ہے المدینۃ الجمہوریہ۔ یعنی جمہوریت ہی وہ نظام ہے، حکومت ہے، جو کہ فارابی کے نزدیک قریب ترین ہے اس نظام کے جو کہ آئیڈیل ہے، جو کہ رسول اللہ کا نظام تھا۔ اور اس بنا پر بھی علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہی سلطانی جمہور ہے۔ اچھا، اب آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ جب یہی لیکچرز علی گڑھ یونیورسٹی میں دیے گئے تو طالب علموں کو جب سوال جواب کے لیے کہا گیا تو طالب علم کسی نے اٹھ کے کہا کہ حضرت آپ تو شاعری میں اپنی میں ان جمہوریت کو اتنا کنڈیم کر رہے ہیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہی سلطانی جمہور ہے، تو یہ اس تضاد کو آپ کس طرح حل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کا نعم البدل کیا ہے؟ جمہوریت کا نعم البدل خود ہی فرمایا کہ وہ یا تو آمریت ہے اور یا ملوکیت ہے، اور یہ دونوں نظام جو ہیں ان کو اسلام قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسلام شاورہم پر اصرار کرتا ہے، مشورے پر اصرار کرتا ہے۔ رسول اللہ کو بھی یہ اللہ تعالیٰ یہی ہدایت دیتا ہے، مسلم عوام کو بھی یہی ہدایت دیتا ہے کہ جو کام کرنا ہے مشورے سے کیا کرو، اور مشورے ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہو۔ تو اس بنا پر ان کا جواب یہی تھا کہ اس سے بہتر، گو اس نظام میں بھی خامیاں ہیں لیکن اس سے بہتر، اس کا نعم البدل اور جو ہیں وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں۔ اس بنا پر اقبال جو یہ تضاد ہے، جو ان کی بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے، اقبال جمہوریتی کے قائل تھے اور جمہوریتی کو اسلام کا اصل پیغام سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصطلاح واقعی علامہ نے استعمال اپنی ریکنسٹرکشن لیکچرز میں کی ہے، اور اس ضمن میں بھی وہ ان کو جو ارشادات ہیں اگر ان کو پورے طور پر غور سے دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد روحانی جمہوریت کا قیام ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت ابتدا ہوئی اسلام کی تو شروع میں اس بات کو سمجھا نہیں گیا پورے طور پر، لیکن اب اس قابل ہو گئے ہیں مسلمان کہ اتنی ہم نے ترقی کر لی ہے کہ مذہبی طور پر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کانسیپٹ کو پوری طرح سمجھ سکیں کہ ایک مسلمان فرد جو ہے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو بھی اسلام کا تقاضا ہے وہ روحانی جمہوریت کا قیام ہے، اور اس وقت مسلمان اس قابل ہیں، یعنی وہ خصوصی طور پر آج کے مسلمان کو روحانی جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ روحانی جمہوریت کو یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ انہوں نے صرف اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل سے واضح نہیں کیا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مقصد جو اسلام کا ہے وہ دنیا میں روحانی جمہوریت کا قیام ہے تو
اس کے معنی کیا ہیں انہوں نے خود اس کو اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کیا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اور ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے روحانی جمہوریت سے اقبال کیا مراد دیتے ہیں، تو اس سے یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے، اس میں تفصیل سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب جس وقت ہم غور کرتے ہیں کہ اور پاسبل کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ علامہ اس انفرنس پہ پہنچے کہ یہ اسلام کا اصل مقصد ہے، اس میں اس کا سب سے اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہی ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے بہت سے جو تصورات ہیں، جو کہ کہہ لیجئے جدید تصورات ہیں، ان کو قدیم کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدید ہی انٹرپریٹیشن ہے۔ مثلا اب یہ جو تصور ہے، انہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ اسلام محض مذہب نہیں ریاست بھی ہے، یہ کہاں سے انفر کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کی تفصیل کوئی بیان نہیں کی، لیکن ان کا انفرنس اس سے ڈرا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسٹیٹ جو قائم کی، جس کو آپ کہہ سکتے ہو اسلامی ریاست، اس کے امام رسول اللہ خود تھے، تو ظاہر ہو گیا کہ اسلام صرف مذہب ہی نہیں ریاست بھی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ مسئلہ آ جاتا ہے نیشنلزم کا۔ نیشنلزم ایک مغربی کانسیپٹ تھا جس کی بنیاد تھی کہ آپ کی یکسانیت کن امور میں ہو، نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے۔ تو دس کانسٹیٹیوٹڈ اے نیشن۔ علامہ کہہ رہے ہیں وائی ناٹ آن دا بیسس آف اے کامن اسپرچل ایسپریشن۔ اچھا، کامن اسپرچل ایسپریشن انفر کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس اختلاط سے جو کہ مجاہدین اور انصار کا ہوا، جو ایک طرح سے کہہ لیجئے مسلم ملت کی یا امت کی بنیاد ہے۔ یعنی نیشنلزم آن دا بیسس آف اے کامن اسپرچل ایسپریشن کا کانسیپٹ یہ وہاں سے لے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے یہ کانسیپٹ لیا کہ اسلام مذہب ہی نہیں ریاست بھی ہے، اسی طرح نیشنلزم کا کانسیپٹ لے رہے ہیں، اور نیشنلزم کا کانسیپٹ لے رہے ہیں تصور امت سے، امہ سے یا ملہ سے۔ اور جو ان کا اختلاف ہوا تھا مولانا حسین احمد مدنی سے، اس پر بھی مولانا جو تھے ان کا ارشاد یہ تھا کہ ہم قومیت کے اعتبار سے تو ہندی ہیں یہاں کے مسلمان، اور ملت کے اعتبار سے مسلمان ہیں یا امت کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ تو علامہ نے کہا تھا کہ ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں، اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کی عربی کی سمجھ بوجھ پوری نہیں ہے، تو جس کے پیر انہوں نے شعر کہہ دیا تھا کہ قلندر جزد حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ علامہ کے نزدیک یہ جو کانسیپٹس ہیں، کہہ لیجئے قدیم کانسیپٹس ہیں ہماری کلچر کے، ان کو ماڈرنائز انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کو اپنی انوویٹو تھنکنگ کے سبب مسلم نیشنہڈ بنا دیا ہے، کانسیپٹ آف نیشنلزم کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے، اور اسی طرح ریاست کو اسلام بحیثیت ایک ریاست کے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اب تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو تھاٹ ہے کہ روحانی جمہوریت، اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اقبال کا ایک ایسپیکٹ جو انہوں نے اپنے آخری خطبے میں دیا ہوا ہے، از ریلیجن پاسبل، جس میں وہ تصور ایک طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر ایک ہائر ریلیجن کا تصور موجود ہے، اور وہ جو ہائر ریلیجن کا تصور ہے اس کی وہ بنیاد جو رکھ رہے ہیں وہ کہہ لیجئے اتحاد آدم پر رکھ رہے ہیں، اور جو توحید کی جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں ایز انٹرپریٹیشن آف توحید، اقبال کے ریکنسٹرکشن لیکچرز میں جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن یونٹی، ہیومن ایکویلٹی اینڈ ہیومن فریڈم۔ یہ جو اس بنا پر یہ توحید کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ تصوف سے انہوں نے یہ بات لے رکھی ہے۔ یہ علماء اس کی تعریف توحید کی اس طرح نہیں کرتے، یہ اقبال کی فلسفیانہ تعبیر ہے جس کی بنیاد پر وہ اسلام کو ایک انسانیت کا پیغام سمجھتے ہیں، اور اسلام کا اصل مقصد ایک طرح سے وحدت آدم وہ تصور کرتے ہیں۔ اسی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اقبال کے ہاں جو ہمیں روحانی جمہوریت کا تصور ملتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد روحانی جمہوریت کا قیام ہے،
اس سے مراد یہی ہے کہ جو اسلام کا انسانی پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ ایک اور جگہ پر بھی اقبال نے ارشاد فرما رکھا ہے جس میں وہ یہ ان کی اسٹرے ریفلیکشنز میں سے میں اقتباسات لے رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایز اے ریلیجن ہیز نو اسپیسیفک لینگویج، ہیز نو اسپیسیفک اسکرپٹ اینڈ ہیز نو اسپیسیفک موڈ آف ڈریس۔ دوسری جگہ ارشاد کرتے ہیں کہ ریلیجن in olden times was regional. Judaism taught us that it is racial. Christianity believes that it is personal. But Islam says it is human. اچھا، اب یہ جو کہہ لیجئے اتحاد آدم ہے، یہ بھی اقبال اسلام ہی سے اخذ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا جو اصلی مقصد ہے وہ ساری کی ساری دنیا میں ایک روحانی جمہوریت کا قیام ہے، جس میں کہ ہر مذہب، ہر عقیدہ رکھنے والا جو ہو وہ آزاد ہو، اور اس کی آزادی نہ صرف تسلیم کی جائے، اس کا دین و ایمان جو ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اور یہاں جو محبت کا ذکر کرتے ہیں یا عشق کے جو معنی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ عشق انسانی ہے، اور اسی بنا پر اتحاد آدم بھی اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جس وقت یہ شعر کہتے فرماتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عشق کا کرائیٹیرین اسی وحدت انسانی کے ہی ضمن میں استعمال کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر توحید کی انٹرپریٹیشن انسانی اتحاد، انسانی مساوات اور انسانی آزادی کو قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کا تصور ہے یہ بڑا ایک طرح سے عالمگیر، ان کا ایک کہہ لیجیے عالمی نقطہ نگاہ ہے ان کا، اور اسی کا اظہار وہ اپنا جو آخری خطاب ہے انسانیت کو، یعنی 1 جنوری 1938 کو جو ان کا ایک بیان آل انڈیا ریڈیو اور آل انڈیا ریڈیو لاہور سے نشر ہوا تھا، اس میں بھی جو ان کے ارشادات ہیں اس کا آخری حصہ اسی بات پہ ختم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو قائدین ہیں دنیا کے ان کو توفیق دے کو وہ انسان کی جو عظمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ایسا اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے لیگ آف نیشن تھی جس کا مذاق اقبال نے اڑایا ہوا ہے اپنے اشعار میں، خصوصی طور میں ارمغان حجاز میں۔ پھر اب اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز آئی ہے، کیا یہ انصاف کرتے ہیں؟ کیا یہ اس قسم کی روحانی جمہوریت کا تقاضا یونائٹڈ نیشنز آج کرتی ہے؟ کیا فلسطین کے معاملے میں یا کشمیر کے معاملے میں یا اور جہاں پہ مظلوم لوگ ہیں کبھی یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے ان پر انصاف کے نقطہ نگاہ سے اپروچ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ وہاں بھی جو قوی طاقتیں ہیں وہ پرویل ہی کرتی ہیں، خواہ اس کو آپ سیکورٹی کاؤنسل کا نام دے لیں، خواہ اس کو کچھ کہہ لیں، ان کے پاس ویٹو کی پاور ہے، اور ویٹو کی پاور جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ تو پسے گا۔ تو اس وجہ سے وہ جو تصور اقبال کا ایک طرح سے یونائٹڈ نیشنز کا اتحاد آدم کا ہے، اس کی بنا پر یہ روحانی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ لیتے کہاں سے ہیں یہ آئیڈیا؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں، کیا یہی تصور میثاق مدینہ میں نہیں ہے؟ جس وقت رسول اکرم اس وقت ریاست جو مدینہ کی تھی اس میں یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، ان سب کو امت الواحدہ قرار دینے والی کون شخصیت ہے؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کو امت واحدہ قرار دیا، کس بنا پر؟ اتحاد آدم کے بنا پر۔ اور یہی تصور اقبال وہاں سے لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے علامہ نے قرآن مجید سے بھی یہ تصور